اگر ہم تنگ نظر ہوتے اور ہم کسی کی خدمات تب مانتے جب اس کی داڑھی اور پگڑی ہوتی، جب وہ مولوی ہوتا ہم کہتے ہیں ہاں اس کی خدمات ہے، دوسرا بندہ خدمت کرتا ہم نہ مانتے، اگر ہم ایسے ہوتے تو ہم علامہ اقبال کے ساتھ رحمت اللہ کہہ کر ہم اس کا ذکر نہ کرتے اپنے خطبوں میں۔ یہ جو احرام باندھتے ہیں، وحشیانہ صورت، وحشیانہ لباس، یہ ہے آپ کا ہیرو سر سید۔ پاکستان میں بچہ بچپن سے پڑھتا ہے سر سید پاکستانیوں کا ہیرو، سر سید پاکستانیوں کا ہیرو، سر سید پاکستانیوں کا ہیرو۔ سنو اپنے ہیرو کے کلمات۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد اس سر سید کو پاکستان کا ہیرو بنا کر ہماری تاریخ کی کتابوں میں اور اسکولوں میں کیوں پڑھایا جاتا ہے۔ اب آ جائیں آخری بات پر۔ 75 روپے کا نوٹ جاری کیا گیا۔ بھائی 75ویں یہ یوم آزادی ہے، اس کے اوپر ایک یادگار کا نوٹ ہونا چاہیے۔ 75ویں آزادی کا یہ یادگاری نوٹ جاری کیا، اس کے اوپر تصویر، ہر بات میں کوئی نہ کوئی انہوں نے گند ڈالا ہے۔ ایک طرف علامہ اقبال کی تصویر ہے، ایک طرف قائد اعظم کی تصویر ہے، ایک طرف محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر ہے۔ یہ تو سمجھ آتی ہے۔ اگر ہم تنگ نظر ہوتے، اگر ہم یہ کہتے کہ نہیں بھائی ہم خدمات انہی کی مانیں گے جن کی داڑھی ہے، تو ہم قائد اعظم کے ساتھ رحمت اللہ نہ لگاتے، اور اس وقت کے علماء ان کے پیچھے ان کی قیادت میں کام نہ کرتے۔ اگر ہم تنگ نظر ہوتے اور ہم کسی کی خدمات تب مانتے جب اس کی داڑھی اور پگڑی ہوتی، جب وہ مولوی ہوتا ہم کہتے ہیں ہاں اس کی خدمات ہے، دوسرا بندہ خدمت کرتا ہم نہ مانتے، اگر ہم ایسے ہوتے تو ہم علامہ اقبال کے ساتھ رحمت اللہ کہہ کر ہم اس کا ذکر نہ کرتے اپنے خطبوں میں۔ ہم ایسے نہیں تھے۔ لیکن جس کے اگلی تصویر اس کی لگائی وہ ہے جناب سر سید۔ جتنے ہمارے کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بچے ہیں وہ تو شاید اس کو ایک ہیرو سمجھتے ہوں گے، لیکن میں اگر اس کی عقائد آپ کو بتاؤں، اس کی خدمات، مجھے نہیں پتا کہ تحریک پاکستان میں اس کی کیا خدمات ہیں۔ شاید اس کو ہیرو اس لیے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی اور جناب مسلمانوں کو کالج اور اسکول کی تعلیم کی طرف راغب کیا، جبکہ اس وقت مسلمان اسکول میں اپنے بچوں کو داخل نہیں کروانا چاہتے تھے۔ اس نے سب میں ماحول بنایا، بھائی اسکول کی پڑھنا چاہیے، تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اسکول کی تعلیم کے ضمن میں اصل مقصد کیا تھا؟ یہ ایک پورا مضمون ہے جس کے اوپر بیان ہونا چاہیے، لیکن میں مختصراً اس کی عقائد بتاتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کرنا کیا چاہتا تھا۔ یہ خود دو قومی نظریے کا مخالف تھا۔ جس دو قومی نظریے پر پاکستان بن رہا تھا، اس کا اپنا بیان ہے، میں آپ کو کتاب بتاتا ہوں، آپ اس کی کتاب پڑھیں۔ اس کے احوال پر اسی کا اپنا دوست الطاف حسین حالی، اس نے کتاب لکھی ہے حیات جاوید۔ یہ کتاب اسی کے احوال پر ہے، سر سید کے احوال پر ہے کہ یہ کیا تھا، اس کے نظریات کیا تھے۔ دوست نے لکھی ہے، آپ یہ بھی نہ کہنا کسی دشمن نے لکھی ہے۔ اور اس نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر القرآن، سر سید نے۔ آپ اس کے 15 پارے نہیں، 15 جلدیں نہیں، آپ صرف اس کی پہلی جلد پڑھ لیں۔ اس پہلی جلد کے اندر اس نے نہ خدا کو چھوڑا، نہ انبیاء کو چھوڑا، نہ اس نے خانہ کعبہ کو چھوڑا، حضرت ابراہیم کو چھوڑا، کسی کو اس نے نہیں چھوڑا۔ صرف حضرت ابراہیم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حج کا بیان قرآن میں جہاں آیا وہاں پر اس کو لکھتے ہوئے کہتا ہے یہ حج جو عبادت مسلمانوں میں رائج ہوئی ہے، یہ ایک بڈھے خدا پرست ابراہیم کی یادگار میں ہوئی ہے۔ بڈھا خدا پرست، یہ ادب ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کا۔ آگے اس نے کہا اس زمانے میں چونکہ انسان سویلائزیشن میں اتنی ترقی نہیں کر چکا تھا، تمدن میں نہیں کر چکا تھا، لباس اس کو بنانا نہیں آتے تھے، مجبوراً وہ چادریں لپیٹ لیتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بڈھے خدا پرست دادا کی اس عبادت کو اپنے زمانے میں بھی اسی طرح وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس میں رائج رکھا۔ یہ جو احرام باندھتے ہیں، وحشیانہ صورت، وحشیانہ لباس، یہ ہے آپ کا ہیرو سر سید، یہ اس کا بیان ہے، اور یہ اس کی تفسیر میں ہے، تفسیر القرآن میں، ہمارا بیان نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ اسلام کے اندر جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل آتے تھے، فرشتہ آتا تھا، وہ فرشتوں کا انکار کرتا ہے، فرشتہ کوئی مخلوق نہیں ہوتا۔ تو اب بھی سوال ہوا، بھی بار بار جبرائیل آ رہے ہیں، بار بار جبرائیل آ رہے ہیں، وحی لے کر آ رہے ہیں۔ اس نے جو بات کی ہے کفر ہے، لیکن کفر آپ کو بتانے کے لیے جو پوری پاکستان میں بچہ بچپن سے پڑھتا ہے سر سید پاکستانیوں کا ہیرو، سر سید پاکستانیوں کا ہیرو، سر سید پاکستانیوں کا ہیرو۔ سنو اپنے ہیرو کے کلمات۔ اس نے کہا کہ جس طرح ایک پاگل اور مجنوں بیٹھا ہو اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی یہاں بیٹھا ہے مجھ سے بات کر رہا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے مجھ سے بات کرتا ہے، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیالات آتے تھے، جس کو وہ وحی کے طور پر بیان کرتے تھے، ان کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہے جو مجھ سے بول رہا ہے۔ یہ اس کے کلمات ہیں جو اس نے تفسیر میں لکھے۔ یہ میں نے 2 بیان کیے، اس طرح سینکڑوں، صرف پہلی جلد کے اندر ہے،
جس میں نہ اس نے خدا کو چھوڑا ہے، نہ فرشتوں کو، نہ اس نے جنت کو چھوڑا ہے. اور خانہ کعبہ کے بارے میں کہتا ہے 4 کونوں کا ایک گھر، اس کے طواف کرنے سے کسی کو کیا مل سکتا ہے؟ اس کا طواف تو گھوڑے اور گدھے بھی کرتے ہیں. کیا گھوڑے گدھے کو بھی تم حاجی کہتے ہو؟ تو 2 ٹانگوں والا اگر بندہ اس کا طواف کر لے گا تو وہ حاجی کیسے ہو جائے گا؟ یہ ہے سر سید. یہ تعلیم دینے کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی بنا رہا ہے اور مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اپنے بچے اس میں داخل کرو، کیونکہ اس سے تمہارے بچے جو ہیں وہ روشن خیال اور آگے بڑھیں گے. اور اس وقت کے مسلمان جانتے تھے کہ اس کے نظریات کیا ہیں. انہوں نے اپنے مسلمان بچوں کو اس میں داخل نہیں کیا، سوائے ان لوگوں کے جو انگریز سے متاثر تھے انہوں نے داخل کیا. یہ تو تھی تاریخ. اب مجھے پتہ نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد اس سر سید کو پاکستان کا ہیرو بنا کر ہماری تاریخ کی کتابوں میں اور اسکولوں میں کیوں پڑھایا جاتا ہے. یہ تو تھا اسکولوں کے اندر، بند کمروں میں، کلاسوں میں، کتابوں میں. لیکن سوال ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نظریے پر بننے والا ملک ہے، جس میں ہمارے علماء نے قربانیاں دی، ہمارے مسلمان عوام نے قربانیاں دی، ہماری بہنوں بچیوں نے قربانیاں دی، اس بننے والے مسلمان ملک کے اندر اس مسلمان ملک کے سرمایہ لگا کر تم اس ایسے جیسے غدار اور کافر اور مرتد شخص کی تصویر پیسے کے اوپر کیسے چھاپ سکتے ہو؟